پی ڈی ایم 2 کا جو دوبارہ تشکیل ہے وہ ہو چکی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے ساتھ کے پی میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر قید تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ کس نے ملاقات کی؟ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے؟ آج ان سب موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 کیا واقعی ہی پی ڈی ایم 2 بن چکی ہے یا پھر یہ ایک مجبوری کے ذریعے بنائی گئی ہے پی ڈی ایم 2۔ گزشتہ رات پی ڈی ایم 2 کا ایک اجلاس ہوا۔ ایک پچھلے ویک میں لاہور میں چودھری برادران چودھری شجاعت حسین کے گھر میں ملاقات ہوئی، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، جس میں مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف، اس میں کراچی سے خصوصی طور پہ آئے ہوئے تھے خالد مقبول صدیقی، اسی طرح آئی پی پی کے صدر علیم خان نے شرکت کی اور چودھری شجاعت کے گھر یہ تشکیل پایا کہ ہم حکومت مل کے بنائیں گے۔ لیکن پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہوا جہاں پہ یہ غور کیا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کس نے تحریک انصاف کو پیغام دیا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ پھر گزشتہ رات صحافی اکرام راجہ کے ساتھ جو خصوصی طور پہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کے سوال کا جواب دیا، جو آج سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو بلاول بھٹو گزشتہ روز ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک جانب وہ جرحانہ انہوں نے انداز اپنایا، دوسری جانب رات کو انہوں نے ایک صحافی کو ایک سوال کا جواب کیوں دیا؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گزشتہ ہفتے ایک سی سی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا قمرالزمان کیرا کی جانب سے، ندیم افضل چاند کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ فیصل کریم کنڈی کی جانب سے تحریک انصاف کے ساتھ جانے کے لیے ان لوگوں نے پریشر ڈالا اپنی پارٹی کے اوپر۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اور کے پی کے سے تعلق رکھنے والے تمام قائدین کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے تو ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ آپ کی پاکٹ ہے، وہاں پہ تو آپ جیت سکتے ہیں، ہم پنجاب میں تیسری مرتبہ الیکشن ہار رہے ہیں، یہ ہم آپ کی وجہ سے ہار رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کام نہیں کر رہے۔ پھر اسی کی میٹنگ کے دوران آصف علی زرداری 1.5 گھنٹہ اٹھ کے کہاں گئے، 3 گھنٹے سی کا اجلاس ہوا، آدھے گھنٹے بعد آصف علی زرداری کو ایک کال آتی ہے، وہ کال وہ سنتے ہیں اور فوراً وہیں سے نکلتے ہیں اور کہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر واپس آ کے سی کا اجلاس کو جوائن کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری اپنے اراکین اسمبلی کو بتانا وہ پسند نہیں کرتے، اس میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو اس وقت منتخب ہو کے آئے ہوئے ہیں، 50 کے قریب وہ لوگ تھے، اور باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے سی کے ممبر تھے، جن میں قمرالزمان کیرا تھا، اس کے ساتھ ساتھ فیصل کریم کنڈی تھا جو الیکشن ہار چکے ہیں۔ وہاں پہ آصف علی زرداری نے اس اجلاس کے حوالے سے بتانا پسند نہیں کیا، لیکن وہ جو ان کا میٹنگ ہوئی تھی وہ ایک اعلیٰ شخص نے ان کو کال کی تھی کہ آؤ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ ایک جانب آصف علی زرداری پریشر برداشت نہیں کر رہے اور دوسری جانب ان کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہا۔ ایک جانب آصف علی زرداری مفاہمت چاہتے ہیں تو دوسری جانب انہی کی پارٹی کے اہم قائدین جن میں قمرالزمان کیرا، فیصل کریم کنڈی، اسی طرح نیت بخاری، چودھری منظور، سید یوسف رضا گیلانی اور بہت سارے قائدین ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے صلح کرنی ہے، آپ نے مفاہمت کی جو کھیلنی ہے سیٹ آپ کھیلیں، پھر ہم آپ کو خدا حافظ کہہ کے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ندیم افضل چاند کو یہ میں نے ڈیٹ دیا گیا تھا کہ آپ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں، آپ اڈیالہ کے اندر جو قید ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ ندیم افضل چاند کی جانب سے پیغامات بھیجے گئے، مختلف لوگوں کے ذریعے انہوں نے پیغامات بھیجے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان نے انکار کر دیا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اگر مجھے حکومت بنانی پڑی ان اتحادیوں کے ساتھ تو میں اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ پھر ایک اعلیٰ شخص نے اڈیالہ کے اندر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ اتوار کے روز ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ان کو یہ کہا گیا کہ پی کے میں آپ حکومت بنائیں، مرکز میں آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، پنجاب میں آپ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں، اس حکومت کو چلنے دیں، ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا، آپ جلسے جلوس یہ ریلیاں نکالیں گے تو۔ وہاں سے انہیں یہ بھی آفر دی گئی کہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ سیٹل کر دیے جائیں گے۔ چند
دنوں تک آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، آپ کی بیوی کو ریلیکس دے دیا جائے گا، آپ کے جو دیگر پارٹی قائدین ہیں ان کو ریلیکس دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے یہ ڈیل نہیں چاہیے، مجھے یہ ڈیل چاہیے کہ میرے جو کیسز ہیں وہ میرٹ پہ چلیں، میرے کیسز میں آپ مداخلت نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سیاست سے پیچھے ایک قدم پیچھے چلے جائیں، آپ مجھے چلنے دیں، آپ میری پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ میری پارٹی نہ توڑیں، اگر آپ اسی طرح کریں گے تو میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز جو بلاول بھٹو زرداری نے صحافی اکرام راجہ کو وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیڑھیاں سے اترے ہیں، شہباز شریف اترے ہیں، شہباز شریف نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن بلاول بھٹو نے کیا، وہ آج جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ وہ پلانٹڈ تھا یا پھر وہ بلاول بھٹو نے وہ گزشتہ روز جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جو صحافی مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا تھا اس کو بیلنس کرنے کے لیے اکرام راجہ کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قمرالزمان کیرا نے یہ اسائنمنٹ تمام رپورٹرز کو سینڈ کی تھی اور خاص طور پہ 2 رپورٹرز کو لائن اپ کیا گیا تھا کہ یہ سوالات کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک پبلک ٹی وی کے اینکر ہیں فہد شہباز اور دوسرے ہیں اکرام راجہ۔ فہد شہباز کو خصوصی طور پہ لاہور سے اسلام آباد بلایا گیا، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ فہد شہباز کہیں نہ کہیں ہارڈ کوشچن کرے گا، وہ اس طرح کا کوشچن کرے گا اس کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب پھر صحافی اکرام راجہ کو چنا گیا کہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیٹ کرتے تھے، پھر قمرالزمان کیرا بھی ان کو جانتے تھے اور بلاول بھٹو بھی ان کے چہرے سے کافی شناخت رکھتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس کا جو سوال ہے، انہوں نے وہاں پہ یہ سوال کیا کہ آپ کے پیچھے جو تصویر لگی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام، جہاں پہ گزشتہ روز پی ڈی ایم 2 کے لیے دعائے خیر کی گئی، جہاں پہ پی ڈی ایم 2 کا اناؤنس کیا گیا، وہیں پہ اوپر جو تصویر لگی ہوئی تھی، جس تصویر کو آج سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل کیا گیا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام۔ تو صحافی اکرام راجہ نے جب وہاں پہ سوال کیا کہ آپ کے نانا تو کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام، اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ نے ایک جیتی ہوئی جو پارٹی اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، وہاں پہ پھر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ انکار کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ خصوصی طور پہ چودھری اعتزاز احسن کو بھی میسج کیا گیا تھا، آپ ہمارے سے ناراض ہیں، آؤ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں جاتی عمرہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، تو آؤ آپ بات کرو عمران خان سے۔ اعتزاز احسن کی جانب سے بھی پیغام دیا گیا تھا، عمران خان کی بہنوں کو پیغام دیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 روز قبل اعتزاز احسن عمران خان کے گھر پہنچے ہیں، جہاں پہ کوئی بھی اس وقت رہائش پذیر نہیں ہے، لیکن اسی گھر میں عمران خان کی تینوں بہنیں بھی آئیں اور اعتزاز احسن اپنے گھر سے اس گھر میں آئے۔ وہاں پہ یہ پیغام دیا گیا کہ آپ علیمہ خان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے تو آپ ان کو یہ پیغام دینا کہ پاکستان پیپلز پارٹی خصوصی طور پہ بلاول بھٹو زرداری آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، لیکن آگے سے وہ جو اعتزاز احسن کا پیغام تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے جو پیغامات بھیجے گئے تھے وہ پیغامات کسی اور کے ذریعے بھیجے گئے تھے، انہوں نے یہ لائن اپ کر لیا تھا۔ آصف علی زرداری کو یہاں تک بھی اجازت مل گئی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا پروٹوکول لگواتے ہیں، آپ جائیں اڈیالہ جیل کے اندر، آپ کی جو ملاقات ہے وہ خفیہ رکھی جائے گی اور یہ لیک نہیں کی جائے گی۔ پھر آصف علی زرداری نے ان کو یہ میسج بھجوایا تھا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے، تو آگے سے عمران خان نے یہ انکار کر دیا تھا کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ ملاقات کا پیغام کون لے کے گیا تھا؟ یہ ملاقات کا پیغام چودھری پرویز لائی کے ذریعے پہنچایا گیا تھا۔ گزشتہ دنوں چودھری پرویز لائی کے ساتھ ملاقات کی تھی چودھری صالح حسین نے اور چودھری شجاعت حسین نے اڈیالہ جیل کے اندر، ان کو یہ ایک VIP ملاقات کا بندوبست کر کے دیا گیا تھا۔ دوسری جانب وہی چودھری پرویز لائی ہیں جو اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، ہفتے میں صرف ایک دن منگل کے روز ان کی ملاقات شیڈول ہے، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کے علاوہ ان کے پرنسپل سیکرٹری یا ان کے دیگر جو احباب ہیں ان کو ملاقات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر جب آصف علی زرداری کی خواہش کے اوپر یہ سب کچھ جو کیا گیا، چودھری پرویز لائی کے لیے یہ ملاقات کا جو پیغام تھا وہ چودھری پرویز لائی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا تھا۔ چودھری شجاعت کے لیے
وہ VIP ملاقات ارینج کی گئی تھی۔ اب سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ان کی بیوی ہے، ان کو ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا صرف منگل کے علاوہ، اور دوسری جانب چودھری شجاعت اور چودھری شجاعت کے جو بیٹے ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق ڈپٹی وزیر اعظم کے بھانجے ہیں، ان کو یہ کیسے ملاقات کا ٹائم مل گیا؟ اب سوال یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس نے ملاقات ارینج کروائی؟ وہ جن کے کہنے پہ ارینج ہوئی، جن کی طرف سے پیغام گیا۔ پرویز رائی نے عمران خان کے ساتھ رات کے وقت پرویز رائی کو یہ ایکسیس دی گئی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن جب ملاقات ہوئی پرویز رائی گئے، انہوں نے کہا کہ زرداری بات کرنے والا آدمی ہے، آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن عمران خان اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے۔ منگل کے روز یہ ملاقات کی جو کہانی ہے یہ لیک ہوئی، انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنی بہن جو ہے علیمہ خان کو کہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ بیریسٹر عمیر نیازی جب ان کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچے تو انہوں نے بھی یہ کہا۔ اس چیز کو کنفرم کیا ہے گزشتہ روز رفتار کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، صحافی کرام راجہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے یہ بات بھی کنفرم کی ہے کہ ہاں آصف علی زرداری کا پیغام آیا تھا۔ گزشتہ دنوں ہی وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے اور وہ ملاقات پہلے کر کے ہیں اڈیالہ کے اندر، اور دن 2 بجے کوسار مارکیٹ میں جو شیر افضل مروت کا آفس ہے وہاں پہ وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ جو بات ہے اس کو کنفرم بھی کی ہے کہ یہ پیغام چودھری پرویز رائی کے ذریعے آیا تھا۔ اب چودھری پرویز رائی کے ساتھ پیر کو ملاقات کس نے کی وہ آپ سب جانتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا، پھر وہ پیغام جو ہے وہ پرویز رائی کے ذریعے دیا گیا ہے۔ اب کیا واقعی PDM 2 بن چکی ہے؟ نہیں، PDM 2 کا مستقبل کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان کو بیک سٹیپ کیا گیا ہے۔ ایک جانب یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ہم جو آئینی عہدے ہیں وہ نہیں آپ لوگوں کو دے سکتے، انہوں نے یہ بھی فیڈرل حکومت لینے سے بھی انکار کیا تھا، لیکن پھر آخرکار انہیں یہ کہا گیا کہ پنجاب سے بھی آپ کو جانا پڑے گا، پھر جو آپ کے کیسز ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گے، پھر جو آپ کو ریلیف ملا ہے وہ ریلیف ختم ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے بآمر مجبوری فیڈرل میں حکومت لی، لیکن جو 2 روز 4 روز قبل مولانا فضل الرحمان نے انٹرویوز دیا، اس انٹرویوز کے اوپر جس ملک کی مقتدر ہے وہ بھی ان کے اوپر ناراض ہیں، انہوں نے بھی یہ گرین سگنل دے دی ہے مسلم لیگ نون کو کہ آپ اگر آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھنا چاہیں ان کو عہدے دیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ PDM کے جو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان جو پریزیڈنٹ شپ کے امیدوار تھے، جو KPK کی گورنرشپ کے ان کے پاس آلریڈی موجود تھی، جو بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے ان کی پارٹی امیدوار تھی کہ وہ 2nd لارجسٹ پارٹی ہے وہاں پہ بلوچستان کے اندر، تو انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ ایک صدارت گورنر KPK میرا ہی رہے گا جو آلریڈی انہی کا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آگے کنٹینیو کرے گا، بلوچستان کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ بھی مجھے ملے تو پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، ورنہ میں پھر احتجاج کروں گا اس الیکشن کے خلاف۔ حالانکہ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون حکومت میں تو ہے لیکن بڑی چھوٹی سی جماعت کی حیثیت سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو اب بھی وہ احتجاج نہیں سوٹ کرتا۔ مولانا فضل الرحمان جہاں سے ہارے ہیں وہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف سے زیادہ اس وقت مسلم لیگ نون کو پریشانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان احتجاج نہ کریں، تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے صدارت جو ملے گی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں آئے گی، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب کے گورنر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ دی گئی ہے گزشتہ روز، لیکن وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کے جو کیمپ کے لوگ ہیں انہوں نے لینے سے یہ عہدے انکار کر دیا ہے۔ وہاں پہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے اور وہ اپنی ملتان کی سیٹ سے بیک سٹیپ کریں گے، لیکن جو بلاول بھٹو زرداری کے قریبی کیمپ ہے وہ اب یہ عینی عہدے بھی نہیں لے گا۔ چیئرمین سینٹ شری رحمان کو ملے گی جو آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی ہے، اور پنجاب کی جو گورنرشپ ہے وہ گور اعجاز کو اور محسن نقوی ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام قرعہ فعال اس کا نکل سکتا ہے۔
اگر یہ دونوں میں سے نہ نکلا تو پھر جو پنجاب کی گورنرشپ ہے وہ جنوبی پنجاب کے مخدوم احمد محمود کے نام نکلے گا، رحیم یار خان سے جن کا تعلق ہے، جو پہلے بھی گورنر رہ چکے ہیں، اور آصف علی زرداری کے جو بزنس پارٹنر بھی ہیں، گور اعجاز بھی ان کے بزنس پارٹنر ہیں، اور مخدوم احمد محمود بھی ان کے بزنس پارٹنر ہیں، اور مخدوم احمد محمود اور گور اعجاز کا آپس میں بہت قریبی تعلق بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ گورنرشپ کا کرۂ فال